قرآن پاک میں بیویوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ قرآن پاک پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی زیادہ مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں اور نئے طرح سے وہ مفہوم کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک آیت کو عموماً میاں بیوی کے جنسی تعلقات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے، مگر یقیناً سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو حکم ایسا ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کو بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ پہلے سورت بقرہ کی آیت مبارکہ، ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ یہاں اسلام خانگی الجھنوں کو دور کرتے ہوئے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن غور کریں کہ کھیتی کی ہی مثال کیوں دی گئی۔ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء یہاں کھیتی کی مثال کو اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد کا فروغ عورت سے ہی ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے، اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس سے کھیتی کی نسل پروان چڑھتی ہے، بلکہ ایسے ہی انسانی نسل کا تعلق عورت سے جڑا ہے، یعنی عورت ہی اولاد کو جنم دیتی ہے اور عورت کی وجہ سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، مگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اپنا آرام و سکون قربان نہیں کرتے، اسے خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنے آرام کو بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بنانے سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی مہیا نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا اور آپ اس کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی اسی کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھول کر اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے آس پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے حق میں دوسروں کے سامنے کھڑے، اس کی طرف دیکھنے والے سوروں کو مار بگائیں، اس کو خوش دیکھنے کے لیے، اس کے آرام و سکون کے لیے محنت کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی، پھر اسے دیکھ کر آپ بھی خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ میں چھپی حقیقت ہے۔ اپنی بیگم کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اسے وقت دیں، اس کی ضروریات کو فوراً پورا کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنی کسان اپنی کھیتی کو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں کہیں بھی تشریح ملے گی تو وہ صرف جنسی ملاپ تک محدود نہیں ملے گی۔ حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا شخص بھی دنگ رہ گیا۔ تو آج کے بعد کوشش کیجئے، آپ جب کبھی بھی قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی، لکھنے کی اور اس پر درست معنوں میں عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔